پر مبنی ایک تحریک آزادی میں مصروف ہوں۔ انہوں نے پھر مثالیں دی جج صاحب کے سامنے، انہوں نے ہندوستان کے ان بڑے بڑے نامور شخصیات کا نام لیا جو ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں پیش رہے۔ انہوں نے بھگت سنگھ کا نام لیا، انہوں نے گاندھی کا نام لیا، انہوں نے سبھاش چندر بوس کا نام لیا، انہوں نے اشفاق اللہ کا نام لیا، انہوں نے ایون قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی نام لیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ میں ان لوگوں کی طرح، جس طرح انہوں نے اپنے وطن اور اپنے قوم کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ ڈالا اور اس کو آگے لیتے گئے، میں اسی طرح کی اپنے قوم کی آزادی کی جدوجہد میں مصروف ہوں، اور اگر وہ مجرم نہیں تھے، اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، تو میں نے بھی کوئی ایسا، ایون نیلسن منڈیلا کا بھی انہوں نے نام لیا اپنے اس تقریر میں۔ تو اس کو جج نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ میں تبدیل کیا، اور باہر جو گورنمنٹ آف انڈیا نے خبر پھیلائی وہ یہ پھیلائی کہ یاسین ملک صاحب نے اقبالی جرم کیا، اپنے تمام کیسز جو ان کے اوپر ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے یہ انہوں نے قبول کیے۔ تو میں یہاں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ترجمان ہونے کی حیثیت سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا جو اصل موقف اور یاسین ملک صاحب کا جو اصل موقف ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں کہ بھارت کا جو یہ سٹانس ہے، بھارت نے جو یہ باہر اخبارات میں اور اپنے میڈیا میں باتیں پھیلائی اور یاسین ملک صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے جو میں نے یہاں آپ کے سامنے پیش کیا کہ یاسین ملک صاحب نے ایک ہی جرم قبول کیا، وہ آزادی کی جدوجہد میں مصروف ہونے کا، اس کے علاوہ جو یہ فرضی مقدمات ہیں ان کو مسترد کیا ہے۔ ایک سیکنڈ، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یہ سمجھتا ہے کہ جہاں ہندوستان نے گزشتہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کیا، املاک تباہ کی، نوجوانوں کو اپاہج کیا، ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو چوٹی کی مطلب سطح کے لیڈروں سمیت انہیں پابند سلاسل کیا، نوجوانوں کی بیٹیوں اور بچوں کے آنکھوں کی جو بینائیاں ہیں وہ پیلٹ گنوں سے چھینی، اسی طرح سے دست درازی کا خواتین کے ساتھ ایک طویل ایک سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی کشمیریوں کی زبان پر حق آزادی ہے اور آزادی کا مطالبہ ہے۔ یہ بات ہم یہاں پہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان جتنا بھی ظلم کرے، کشمیری اپنے حق کی آزادی سے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یاسین ملک صاحب نے جو موقف اختیار کیا، اگرچہ ہمارے لیے، قوم کے لیے تشویشناک ہے، اگرچہ انہوں نے ایک پرخطر راستہ اختیار کیا، لیکن ساتھ ہی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یاسین ملک صاحب نے اپنی پارٹی کا، اپنے قوم کا سر فخر سے بلند کیا کہ انہوں نے دشمن کے سامنے وہ جھکے نہیں، بلکہ انہوں نے ان کو سینہ تان کر کے کہا، آپ اگر عدالت کے ذریعے مجھے انصاف نہیں دے سکو گے تو آؤ کرو میرے ساتھ کیا کرنا ہے، میں آزادی کے اس نعرے سے، اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گا، اور نہ کسی ایسے آپشن کو تسلیم کروں گا جو کشمیریوں کے اور اس تحریک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ کسی ایسے حل کو قبول و منظور نہیں کریں گے جو آبرومندانہ نہ ہو، جو کشمیریوں کی بنیادی حق آزادی سے مختلف ہو، چاہے وہ تقسیم ہو، چاہے وہ اور کوئی
سلسلہ ہو، ایسے کسی حل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ ان کا بنیادی جو سٹانس ہے اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا جو سٹانس ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہمارے سامنے کارگر اور بہتر نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کو ان کا اپنا بنیادی حق دیا جائے، آیا وہ اپنے مستقبل کس انداز میں کس طرح سنوارنا چاہتے ہیں، کس طرح اس کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ میں یہ بات یہاں پہ پارٹی کی طرف سے بلکہ پورے قوم کی طرف سے اس بات کا افسوس کا اظہار کر رہا ہوں اور اس کو کنڈم کر رہا ہوں کہ ہندوستان نے جس طرح سے ایک گناہونی سازش ہماری قوم، ہماری شہداء اور اب ہمارے لیڈران کے ساتھ جو رویہ اختیار رکھا، افسوس اتنا بڑا قدم، اتنی بڑی ہیومن رائٹس وائلیشن اور اتنا بڑا فیصلہ ایک چوٹی کے لیڈرز، دا موسٹ پاپولر لیڈر ان جموں کشمیر یاسین ملک سیز فائر لائن کے دونوں اطراف سے، اور اس کے ساتھ ہندوستان یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ نیوز پاکستان کے میڈیا کے لیے کوئی بڑی نیوز ہی نہیں تھی۔ اس سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور پوری قوم افسردہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا کے لیے یاسین ملک صاحب جیسے چوٹی کے لیڈر کے خلاف ہندوستان اتنا کچھ کر رہا ہے اور یہاں سے خاموشی ہے۔ میں یہاں پہ افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گا، اس رویے کو میں کنڈم کرنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان سمیت یہاں کی جو مقتدر قیادت ہے ان کی طرف سے بھی ابھی تک لب کشائی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ فارن آفس جو آئے روز پریس کانفرنسز اور کشمیر سے متعلق کوئی نہ کوئی خبر دیتے رہتے ہیں، مگر ان کی نظروں میں بھی شاید یاسین ملک صاحب کی اتنی بڑی خبر نظر نہیں آئی، شاید ان کی آنکھیں بھی بند ہے۔ تو اس حوالے سے کشمیری قوم افسردہ ہے اور اس رویے کو مسترد بھی کرتے ہیں۔ یہ ایسا ایک قدم ہے کہ پاکستان حکومت بلکہ پاکستان مملکت پاکستان یہاں کے عوام کشمیریوں کے ساتھ ایک انکنڈیشنل لو کا اظہار کرتے ہیں ہمیشہ، مگر حکومتیں ان کا جو رویہ، ان کی جو پالیسیز وہ وقتاً فوقتاً متضاد رہتی ہیں، وہ غیر تسلسل اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ کشمیریوں کے بنیادی حق اور بنیادی جو آواز ہے اس سے بھی مخالف ہوتی ہے۔ تو ہم اس رویے کی مذمت کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور پاکستان کی جو مقتدر سیاسی قیادت ہے وہ اس طرف دیکھیں گی، اور بالخصوص فارن آفس کی طرف سے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی قدم اٹھے گا، کیونکہ یاسین ملک صاحب صرف جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے لیڈر نہیں بلکہ پوری ریاست جموں کشمیر کے لیڈر ہے، قومی رہنما ہے، جنہوں نے ابھی تک ایک طویل ان کی قربانیوں کا سلسلہ ہے۔ وہ بیان کریں تو شاید وقت نہیں رہے گا ہمارے پاس، اور اتنے بڑی رسک ہیں اور اتنے بڑے کارنامے ان کے، اور اس انداز میں انہوں نے اس تحریک آزادی کی آبیاری کی۔ تو اس حوالے سے ہم امید کرتے ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان یاسین ملک کی زندگی کو بچانے کے لیے آواز دنیا کے اندر بلند کریں گے۔ میں یہاں پر بنیادی ایک اور بات کرنا چاہوں گا۔ ریاست جموں کشمیر جو 84,471 مربع میل ہے، یہ ایک متنازع علاقہ ہے، متنازع ریاست ہے، جس کے اندر 5 اکائیاں ہیں۔ وہ وادی کشمیر، جموں، لداخ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے۔ حکومت پاکستان کا بھی یہ موقف ہے کہ ریاست متنازع ہے اور حق خود ارادیت کو تسلیم کرتے ہیں،
جبکہ حکومت ہندوستان کشمیریوں کے حق کے